آپ ایک کام کریں، اگر واقعی سیریس ہے نا کہ یار میرا دل نماز میں بھی لگے اور مجھے قرآن کا نور بھی حاصل ہو، تو آپ 30واں پارہ 30th پارہ 30واں پارہ جو ہے نا، اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2 یا 3 بار پڑھ لیں. زیادہ بار پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے. پورا قرآن پڑھیں، لیکن پورا قرآن پڑھنے کا کہوں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا. آپ صرف 30واں پارہ پڑھ لیں. اس سے کیا ہوگا کہ عموماً الحمد شریف ایک تو سورہ فاتحہ اور 30واں پارہ آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں گے نا، تو عموماً امام صاحب یہی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جب امام صاحب ان میں سے کوئی نماز پڑھائیں گے یا آپ بھی انہی میں سے پڑھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یا کیا سن رہے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، تو آپ کا دل نماز میں لگا رہے گا. اور واللہ جب قرآن سمجھ آئے گا نا، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ امام صاحب رکوع میں جائیں اور اللہ کی باتیں سنائیں اور ہمیں اللہ کا ذکر سنائیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی صورت ہے 30ویں پارے کی، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دن آپ قرآن انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے آپ کو کتنا لطف بھی آئے گا اور کتنا سیکھنے کو بھی ملے گا. قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ قاریعہ، ٹھیک ہے، اور یہ چند آیتیں ہیں، مگر اس چند جس کو آپ تلاوت کریں تو 1-1.5 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کیا پیغام ہے، کس طرح قیامت کا نقشہ کھینچ کر ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو قیامت کی تیاری کیسے کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ. اللہ فرماتا ہے دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ قارعہ علماء کہتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ فرما رہا ہے القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلانے والی. کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی. یہ جو انداز ہے نا قرآن کا بہت خوبصورت ہے. وما ادراک ما القارعۃ، خود ہی قرآن ہم سے پوچھ رہے تم نے کیا جانا کیا ہے قارعہ. یعنی یہ قرآن کا اسٹائل اور اسلوب ہے کہ جب کوئی اٹریکٹ کرنا ہو کسی کو، تاکید کرنی ہو، سمجھانا ہو. یعنی آپ جب یہ 3 آیتیں پڑھیں گے تو آپ اندازہ کر لیں گے کہ کچھ بڑی بات آنے والی ہے. قرآن بار بار کیوں کہہ رہا ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اور آگے قرآن خود ہی جواب دے گا اس کا. یعنی آپ کی توجہ چاہ رہا ہے، آپ سے کچھ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہے قرآن، سمجھو. یہی انداز آپ کو سورہ قدر میں ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. کیوں کہا یہ کہ آگے جواب قرآن نے دینا ہے، مگر توجہ کرو کہ کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. پھر قرآن نے آگے جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہاں بھی اسی طرح انداز اختیار کیا گیا کہ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اب سنو صرف چند آیتوں میں قیامت کا نقشہ کیسے بیان کیا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ فرما رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ جب آدمی ہوں گے جیسے پتنگے پھیلے ہوئے. پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ بارش میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پتنگے، وہ آپ لائٹ جلائیں تو ان کو ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے، گر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی پتنگوں کی، گر رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ دن ایسا ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں نا پھیلے ہوئے، کسی کی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی، کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا کدھر جانا ہے. اتنا دل پر خوف ہوگا. اور سنو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں نا ان کا کیا حال ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، قرآن کہتا ہے یہ جو پہاڑ ہیں نا بڑے بڑے پہاڑ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. ذرا سوچو کبھی آپ نے رضائی بناتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ تو رضائی بنانے والے ہوتے ہیں وہ جب رضائی بنانے کے لیے اون کو ڈنڈا مارتے تو اون اڑتی ہے نا، روئی اڑتی ہے. جیسی روئی اڑ رہی ہے نا، قیامت کے دن پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. کیسا زلزلہ ہوگا، کیسا خوف ہوگا کہ بندے دوڑ رہے ہوں گے، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. یہی خوف کافی تھا. قیامت کی اگر یہی ہولناکی ہوتی تو کافی تھا. مگر قرآن کہتا ہے ابھی سنو، اس کیفیت میں تم سے سوال ہوں گے، تمہارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا. میں اور آپ کبھی گرمی یا پریشانی سے گھر آئے ہیں، پسینہ بہ رہا ہو اور گھر والے سوال کرنا شروع کر دیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کیا، دن کیسا گزرا، 4-5 سوال ایک ساتھ کر لیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یار ابھی سوال نہ کرو، دیکھ نہیں رہے میری کیفیت کیسی ہے، ابھی تھوڑا پانی پیوں گا، سانس لینے دو پھر بات کریں گے. جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم جواب نہیں دے پاتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب پہاڑ بھی اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے نا، اس کیفیت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے.
تو اس سے سوال کیے جائیں گے. آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. قرآن کہتا ہے اس دن جس کی تولے بھاری ہو گئی, جس کے نامہ اعمال نیکیاں زیادہ نکلی, وہ تو چین میں ہوگا, عیش میں ہوگا, جنت کی نعمتوں میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی وہ نیچا دکھانے والی گود میں عذاب میں ہوگا. پھر قرآن سوال کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم نے کیا جانا یہ حاویہ کیا ہے؟ پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ اگین وہی انداز, پھر توجہ, غور کرو. قرآن پھر خود ہی جواب دے رہا ہے نارٌ حامیہ, آگ ہے بھڑکتی ہوئی, شعلے مارتی ہوئی. یہ چند آیتیں ہیں. کتنی دیر لگی؟ 2 منٹ, 4 منٹ. پورا قیامت کا معاملہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھو بڑی گھبراہٹ ہوگی, لوگ بھاگ رہے ہوں گے, کسی کو پیسوں کی نہیں, پراپرٹی کی فکر نہیں ہوگی, بچوں کی فکر نہیں ہوگی, نفسا نفسی کا دور ہوگا. اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے, اور اس کیفیت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے. اور سنو, جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ جنت میں جائے گا, مزے کرے گا, عیش کرے گا. اور جس کے اعمال کم ہو گئے نا, وہ ایسی آگ میں جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اگر مجھے سچ بتاؤ یہ ترجمہ مجھے یاد ہوتا اور امام صاحب یہی تلاوت کرتے تو آنکھوں سے آنسو نہ نکل, دل نماز میں نہ لگتا, قیامت کا نقشہ ذہن میں نہ آ جاتا. یہی تو سمجھانا چاہا کہ جس دن قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا, اس دن قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہے گا. اس دن قرآن سے محبت اور بڑھ جائے گی. قرآن آپ کو خود سکھا رہا ہوگا, خود آپ کی لائف بہتر ہو رہی ہوگی. تو میں آج 2 پیغام لے کر آیا ہوں. ایک, قرآن سے دوستی, قرآن کے بغیر زندگی نہ گزارو. آؤ آج سے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روز قرآن پڑھیں گے.